مکھن کے بارے میں یہ بحث تو بہت پرانی ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے یا برا، لیکن کیا ہو اگر دہائیوں سے ہمیں ملنے والے مشورے پوری تصویر نہ دکھاتے ہوں؟ آج ہم ایک ایسے ہی ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں جو بالکل یہی دعویٰ کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ماخذ کے مطابق ہمیں کیا بتایا گیا، اور زیادہ اہم بات یہ کہ ہم سے کیا چھپایا گیا۔ یہ بات بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی۔ 50 سال سے زیادہ عرصے سے کہا گیا ہے کہ مکھن چھوڑ کر مارجرین استعمال کرنا صحت کے لیے سب سے عقل مندانہ فیصلہ ہے۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی سوچ تھی جس نے دنیا بھر میں لوگوں کی خریداری کی عادتیں بدل دیں۔ لیکن یہ ماخذ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ اس مشورے کے پیچھے کی اصل کہانی کیا تھی؟ وہ کون سی معلومات تھیں جو ہم تک کبھی نہیں پہنچائی گئیں؟ آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ تو ماخذ اپنی بات شروع کرتا ہے 4 ایسے سپریڈ سے جنہیں وہ خطرناک کہتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ آخر وہ کون سے مکھن کے متبادل ہیں جن پر یہ سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے؟ اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں وپڈ بٹر بلینڈز۔ یہ کتنے نرم، ملائم اور آسانی سے پھیلنے والے ہوتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ماخذ کا کہنا ہے کہ اس آسانی کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو اتنی اچھی نہیں۔ تو آخر ان میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق ان میں کچھ مصنوعی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جنہیں ایملسیفائرز کہتے ہیں۔ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو تیل اور پانی کو آپس میں ملا کر رکھتے ہیں، جیسے پولی سوربڈ 80۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ یہی اجزاء ہماری آنتوں میں سوزش پیدا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر 60 سال کی عمر کے بعد یہی چیز پیٹ پھولنے اور تھکاوٹ کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، جو پیکٹ ہم خرید رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا آدھا حصہ صرف پانی اور ہوا پر مشتمل ہو۔ اپنے دعوے کو مزید پختہ کرنے کے لیے ماخذ 2023 کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق وپڈ بلینڈز روزانہ استعمال کرنے والوں میں سوزش بڑھانے والے کیمیکلز جنہیں سائٹوکائنز کہتے ہیں کی سطح عام مکھن کھانے والوں کے مقابلے میں 43% زیادہ پائی گئی۔ یہ جسم کے اندر ایک مسلسل ہلکی آگ کی طرح ہے۔ اس بات کو ایک انسانی کہانی سے جوڑنے کے لیے ماخذ پیٹریشیا نامی ایک 67 سالہ خاتون کی مثال دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ وپڈ بلینڈز چھوڑ کر اصلی گراس فیڈ مکھن استعمال کرنا شروع کیا تو ان کے جسم میں سوزش کا مارکر 8.2 سے کم ہو کر صرف 2.1 رہ گیا، اور پیٹ پھولنے کی شکایت بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے پلانٹ سٹیرولز والی مارجرین۔ یہ وہ چیز ہے جو اکثر ڈاکٹر حضرات کولیسٹرول کم کرنے کے لیے تجویز کرتے ہیں، لیکن ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اس کے مطابق یہ پلانٹ سٹیرولز جسم میں ضروری فیٹ سولوبل وٹامنز یعنی اے، ڈی، ای اور کے کو جذب ہونے سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وٹامن ڈی اور کے کی کمی سے ہڈیوں کا بھربھراپن بڑھ سکتا ہے، وٹامن اے کی کمی رات کی بینائی پر اثر ڈال سکتی ہے، اور وٹامن ای کی کمی سے جلد کی لچک متاثر ہو سکتی ہے۔ ماخذ جس تحقیق کا حوالہ دیتا ہے اس کے مطابق پلانٹ سٹیرول استعمال کرنے والوں میں وائٹامن ڈی کی سطح میں 28% اور وائٹامن کے کی سطح میں 34% تک کمی دیکھی گئی۔ یہ دونوں وائٹامنز ہڈیوں کی صحت کے لیے کتنے اہم ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، تو یہ اعداد و شمار واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پلانٹ سٹیرولز نہیں تو پھر کولیسٹرول کے لیے کیا کیا جائے؟ ماخذ ایک قدرتی متبادل بتاتا ہے، روزانہ 2 چمچ پسی ہوئی السی۔ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ اس کا فائبر جسم سے فالتو کولیسٹرول کو باہر نکالتا ہے، بغیر ضروری وٹامنز کو روکے۔ اب آتے ہیں نمبر 2 پر، زیتون کے تیل سے بنے سپریڈ بلینڈز۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ ان کے نام اور پیکیجنگ سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ صحت کا خزانہ ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق ان میں اصلی زیتون کا تیل اکثر صرف 15 سے 20% ہوتا ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی ہیں سوزش بڑھانے والے بیجوں کے تیل جیسے کینولا اور سویا بین۔ اس سے بھی بڑھ کر ان تیلوں کو بنانے کے عمل میں ایلڈیہائیڈز نامی کیمیکلز بن سکتے ہیں جو ہمارے خلیوں کے انرجی سینٹرز یعنی مائٹوکونڈریا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اب اس لسٹ میں نمبر 1 پر ہے وہ چیز جسے ماخذ سب سے خطرناک متبادل قرار دیتا ہے، یعنی کم چکنائی والے یا لو فیٹ بٹر۔ آخر یہ سب سے خطرناک کیوں ہیں؟ ماخذ کے مطابق ان میں سے چکنائی نکال کر اس کی جگہ ایسے فلرز ڈالے جاتے ہیں جیسے مالٹوڈیکسٹرن،
جو خون میں شوگر کی سطح کو تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ فلرز نہ صرف آنتوں کے اچھے بیکٹیریا کو تباہ کرتے ہیں بلکہ ہمارے دماغ کو ان صحت مند فیٹ سے بھی محروم کر دیتے ہیں جن کی ضرورت اعصابی خلیوں کو ہوتی ہے۔ ماخذ 2024 کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتا ہے جو اسے دماغی کمزوری میں تیزی سے جوڑتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی خطرناک سپریڈز کی بات۔ اب رخ کرتے ہیں دوسری طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ کن 4 مکھنوں کو صحت کے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے کلچرڈ گراس فیڈ بٹر۔ ماخذ کے مطابق اس کی ساری خوبی اس کے بننے کے خاص عمل یعنی فرمنٹیشن میں چھپی ہے۔ اس فرمنٹیشن کے دوران ایک بہت خاص فیٹی ایسڈ بنتا ہے جسے بیوٹائریٹ کہتے ہیں۔ اسے ہماری آنتوں کا سپر فوڈ سمجھ لیں۔ یہ سیدھا ہمارے کولون کے خلیوں کو طاقت دیتا ہے اور پورے جسم کی سوجش کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے گراس فیڈ گائے کا دیسی گھی۔ گھی کا استعمال تو ہماری روایات میں صدیوں سے ہے، لیکن ماخذ اس کے فوائد کو جدید تحقیق کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اس کے فائدے کا ایک بڑا ثبوت 2024 کی ایک تحقیق سے ملتا ہے۔ فیٹی لیور کے مریضوں نے جب 12 ہفتوں تک روزانہ 2 چمچ گراس فیڈ گھی استعمال کیا تو ان کے جگر پر موجود چربی میں اوسطاً 31% کی کمی دیکھی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2 پر، جو کہ ہے را بٹر، یعنی چراگاہ میں چڑھنے والی گایوں کا کچا مکھن۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اس میں کچھ ایسے نایاب کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو گرمی لگنے سے ختم ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ عام مکھن میں نہیں ملتے۔ ان میں سے ایک خاص کمپاؤنڈ کو وولزن فیکٹر کہتے ہیں، جس سے اینٹی سٹفنس فیکٹر یعنی اکڑن کو روکنے والا عنصر بھی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق یہ صرف کچی حیوانی چربی میں پایا جاتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ جوڑوں میں کیلشیم کو جمنے سے روک کر گٹھیا جیسی تکلیف کو کم کر سکتا ہے۔ اور اب اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے وہ مکھن جسے ماخذ خوراک کے روپ میں ایک سپلیمنٹ کہتا ہے، ایسا گراس فیڈ بٹر جس میں وائٹامن D3 اور K2 شامل کیا گیا ہو۔ ماخذ اس کے لیے ایک 4 مہینے کے کلینکل ٹرائل کے بہت ہی متاثر کن نتائج بتاتا ہے۔ اس ٹرائل کے شرکاء میں ہڈیوں کی کثافت میں 4% اضافہ، ڈپریشن میں 38% کی بڑی کمی، شریانوں میں کیلشیم کے جمع ہونے میں کمی اور یہاں تک کہ ان کی حیاتیاتی عمر میں تقریباً 2 سال کی کمی دیکھی گئی۔ تو ان تمام دعووں، اعداد و شمار اور کہانیوں کے بعد اس ماخذ کا آخری اور سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ چلیں اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں۔ مرکزی خیال بہت سادہ ہے۔ ہر قسم کی چکنائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ چکنائی کی قسم اور اس کا معیار سب سے اہم ہے۔ ماخذ کے مطابق ہمارا ہر دن کا انتخاب ایک دوراہے کی طرح ہے۔ ایک راستہ جسم میں سوزش کو بڑھاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ جسم کو وہ غذائیت دیتا ہے جس سے وہ خود کو ٹھیک کر سکے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے: حقیقی غذائی سائنس اور چلاک فوڈ مارکیٹنگ میں فرق کیسے کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو اگلی بار گروسری سٹور جاتے ہوئے ضرور سوچنا چاہیے۔